اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحرف و انواعہ سیریز میں آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنا 13واں حرف جر ربا اس کے متعلق پڑھیں گے۔ ربا کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے جی التقلیل و تکثیر، یعنی یہ یا تو قلت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے رب رجل لقیتہ، تو پہلے تو نوٹ کریں کہ ربا حرف جر ہے جس کا مجرور رجل ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں نے قلت کے ساتھ کرنا ہے یا کثرت کے ساتھ کرنا ہے، یہ اصل میں کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی ربا رجل لقیتہ کا ترجمہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ بہت سارے مرد ہیں جن سے میں نے ملاقات کی، اور اس کا ترجمہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ بہت ہی کم مرد ہیں جن سے میں ملا۔ تو اصل جو ہے کانٹیکسٹ سیاق و سباق یا قرینہ بتاتا ہے کہ کہاں پر ربا تقلیل کے لیے استعمال ہوا ہے اور کہاں پر ربا تکثیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ تقلیل کی مثال ہے، ایک بہت خوبصورت شعر ہے جی کسی شاعر کا، الا رب مولود ولیس لہ ابو وذی ولد لم یلدہ ابوان۔ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بہت کم ایسے مولود ہیں، مولود سمجھتے ہیں نا، یعنی جس کو جنا گیا ہو، تو بہت کم ایسے مولود ہیں جن کا کوئی باپ نہ ہو، اور ایسے بہت کم ولد والے ہیں جن کو ماں باپ نے جنا نہ ہو۔ اب پہلی تو بات نوٹ کریں کہ ہاں شعر میں جو ہے لم یلدہ کہا گیا ہے جو کہ اصل میں تھا لم یلد ہو، لیکن شعری تقاضے کے مطابق یہاں پر لم یلد ہو کو لم یلدہ ہو لکھا اور پڑھا گیا ہے۔ اب ان دونوں مقامات پر ربا جو ہے یہ تقلیل کے لیے آیا ہے۔ اول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ثانی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ شعر کہ الا رب مولود ولیس لہ ابو، بہت کم ایسے مولود ہیں جن کا کوئی باپ نہیں، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وذی ولدن، اور یہاں بھی ہم ظاہر بات ہے ربا کو ہم محذوف ہی مانیں گے، وَرُبَّ ذِی وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ، اور ایسے بہت کم ولد والے ہیں جنہیں ماں باپ نے جنا نہ ہو، اور اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ مثال تھی جی تقلیل کی، اور تکثیر کی مثال میں آپ کو بخاری کی حدیث سے دیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے جسے آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، اور حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرتی، کہ افسوس بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والی عورتیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے دن برہنہ ہوں گی۔ تو یہاں پر ربا جو ہے تکثیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلی بات نوٹ کر لیں ربا کے حوالے سے کہ ربا کی کئی لغات ہیں، بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ربا کی تقریباً 17 لغات ہیں، جن میں سے موٹی موٹی لغات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جی۔ مین تو لغت اس کی ربا ہی ہے، پھر کبھی ربا کے آخر میں تا لگائی جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے جی ربتا، کبھی ربا کے آخر میں ما لگا دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ربما، اور کبھی تا اور ما دونوں لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ربتما۔ ربا کے ساتھ جہاں پر تا لگی ہوتی ہے یہ تا زائد ہوتی ہے اور یہ کلمہ کی تانیث کے لیے لگائی جاتی ہے، اور ربا کے ساتھ جہاں ما لگایا جاتا ہے یہ ما بھی زائد ہوتا ہے اور یہ ما تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ربا کو عمل سے روکتا ہے۔ یہ بالکل وہی ما ہے جی جو انا کے ساتھ مائے کافہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ربا کے بارے میں یہ ہے کہ ربا اسم پر داخل ہوتا ہے اور ربا ما جو ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ربا رجل جاءنی، تو یہاں دیکھیں ربا جو ہے یہ اسم پر داخل ہوا ہے، اور اگر فعل پر داخل کرنا ہو تو پھر ربا کے ساتھ ما لگایا جاتا ہے اور کہا جائے گا ربما جاءنی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ کبھی ربا کی با مخفف ہوتی ہے، یعنی شد کے بغیر استعمال ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین،
تو یہاں بھی آپ نوٹ کریں کہ جب ما لگا ہوا ہے ربا کے ساتھ تو وہاں پر پھر فعل استعمال ہوا ہے، اسم استعمال نہیں ہوا، اور ربا ما میں با کو تخفیف کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ترجمہ آپ جانتے ہیں اس کا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بکثرت یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ربا کے حوالے سے اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ربا صرف نکرات کو مجرور کرتا ہے، لہٰذا یہ معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، اور زیادہ تر یہ نکرہ موصوف ہوتا ہے، یعنی اس کی صفت بھی آتی ہے، اور وہ صفت جو ہے یا تو مفرد سے بیان کی جاتی ہے یا جملے سے، یعنی اس نکرہ کی صفت کبھی مفرد لائی جاتی ہے کبھی جملہ۔ دونوں کی مثال دیتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں جی رب رجل کریم لقیتہ، اب رجل جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس کی صفت مفرد کریمن لائی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا ہوگا بہت سے سخی لوگ ایسے ہیں جن سے میں ملا، اور دوسری مثال یعنی صفت کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، تو رب رجل یفعل الخیر اکرمتہ، تو رجل موصوف ہے جس کی صفت جو ہے وہ جملہ فعلیہ یفعل الخیر اکرمتہ کی صورت میں آ رہی ہے۔ ترجمہ اس کا ہوگا بہت سے خیر کرنے والے مرد ایسے ہیں جن کی میں نے عزت کی یا تکریم کی۔ اور آخری بات یہ کہ کبھی یہ نکرہ یہ موصوف نہیں ہوتا، یعنی اکثر یہ موصوف ہوتا ہے اور اس کی صفت جو ہے یا تو مفرد سے لائی جاتی ہے یا جملے سے لائی جاتی ہے، اور کبھی یہ نکرہ جو ہے یہ موصوف نہیں ہوتا۔ مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے رب کریم جبانن، یعنی یہاں پر اب دیکھیں کریم کے لیے جو ہے وہ کوئی صفت نہیں لائی گئی۔ ترجمہ اس کا ہوگا بہت سے سخی لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ربا کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشنز آپ کو مل جاتی ہیں بڑی کتابوں میں، لیکن ہمارے لیے وہ ضروری اس لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ربا صرف ایک ہی جگہ پر استعمال ہوا ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 میں، اور وہاں بھی وہ تخفیف کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس لیے عام طور پہ اسٹوڈنٹس اس ربا کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ تو آج کے لیکچر میں الحمدللہ ہم نے ربا حرف جر کے متعلق کچھ معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے حرف جر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔